چڑیا جنگل میں بھٹک گئی۔ راستے میں اتنے بہت سے پرندوں سے باتیں کرتے کرتے اندھیرا ہونے لگا اور چڑیا اپنے گھر کا راستہ بھول گئی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر اڑنا شروع کیا۔ وہ جتنا پڑپڑاتی اتنا ہی بھٹکتی جاتی۔ اسی رہ رہ کر اپنے بچوں کا خیال آتا جو بھوکے ہوں گے اور اس کی راہ تک رہے ہوں گے۔ چھوٹی سی چڑیا کے انڈوں سے 3 بچے نکلے۔ دوسرے پرندوں کو وہ بچے زیادہ خوبصورت نہیں لگے، لیکن چڑیا کا خیال تھا کہ کسی کے بچے اس کے بچوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتے۔ چڑیا صبح شام ان کے لیے کھانے کا سامان لاتی۔ ماں کو آتے دیکھ کر چڑیا کے بچے چونچے کھول کر کھانا مانگنے لگتے۔ بچوں کے پیٹ بھر جاتا تو چڑیا خود بھی کچھ کھا لیتی اور پھر پورا کنبہ۔ مگر ایک شام ذرا دور چڑیا اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے کے لیے نکلی۔ جیسے ہی وہ کھانا ڈھونڈنے باہر نکلی تو اس کو تھوڑی دور ایک مینا ملی۔ مینا نے اس سے پوچھا، چڑیا کہاں جا رہی ہو؟ چڑیا بولی، میں اپنے بچوں کے لیے دانا دنکا ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد چڑیا آگے چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک فاختہ ملی۔ فاختہ بولی، چڑیا کہاں جا رہی ہو؟ تو چڑیا نے جواب دیا، میں بچوں کے لیے غذا لینے جا رہی ہوں۔ پھر تھوڑا سا آگے گئی چڑیا تو وہاں اس کو ایک طوطا ملا۔ طوطے نے بھی پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ چڑیا نے جواب دیا، میں بچوں کے لیے غذا لینے جا رہی ہوں۔ پھر چڑیا آگے گئی تو اس کو ایک کوا ملا اور کوے نے بھی اس کو پوچھا کہ چڑیا کہاں جا رہی ہو؟ چڑیا نے بولا، میں بچوں کے لیے دانا دنکا ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ تھوڑا سا چڑیا اور آگے گئی تو اس کو ایک مور ملا۔ مور نے بھی پوچھا، چڑیا کہاں جا رہی ہو؟ تو چڑیا نے اس کو بھی یہی جواب دیا، مور بھیا میں اپنے بچوں کے لیے دانا دنکا ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ چڑیا جنگل میں بھٹک گئی۔ راستے میں اتنے بہت سے پرندوں سے باتیں کرتے کرتے اندھیرا ہونے لگا اور چڑیا اپنے گھر کا راستہ بھول گئی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر اڑنا شروع کیا۔ وہ جتنا پڑپڑاتی اتنا ہی بھٹکتی جاتی۔ اسی رہ رہ کر اپنے بچوں کا خیال آتا جو بھوکے ہوں گے اور اس کی راہ تک رہے ہوں گے۔ اتفاق سے چڑیا کو وہی مور ملا جس نے اس سے پوچھا تھا کہ کہاں جا رہی ہو۔ چڑیا نے اس کو بتایا کہ میں اپنے گھونسلے کا راستہ بھول گئی ہوں۔ مور بھیا میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں۔ مور نے کہا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر کا راستہ تو نہیں بتا سکتا، مگر میں تمہیں کوے کے پاس لے کے جا سکتا ہوں۔ دونوں کوے کے پاس پہنچے تو چڑیا نے اپنی دکھ بھری کہانی سنائی۔ کوا چڑیا کی دکھ بھری کہانی سن کر بہت اداس ہوا۔ اس نے کہا، چڑیا بہن تم پریشان نہیں ہو، میں تمہارے گھر کا راستہ تو نہیں بتا سکتا، البتہ میں تمہیں طوطے کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ چلو ہم طوطے کے پاس چلتے ہیں۔ تو پھر وہ تینوں طوطے کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تینوں طوطے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اڑتے ہوئے بہت سے پرندے ان کو ملے اور بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شام کا ٹائم ہو چکا تھا اور چڑیا تینوں اڑتے اڑتے طوطے کے پاس پہنچے۔ اب یہ تینوں طوطے کے پاس پہنچے اور اسے بتایا کہ چڑیا اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہے۔ چڑیا نے کہا، طوطے بھیا میں اپنے گھونسلے کا راستہ بھول گئی ہوں،
کیا تم مجھے میرے گھر تک پہنچا سکتے ہو؟ طوطے نے کہا نہیں تو چڑیا بہن، مجھے تمہارے گھر کا بھلا کیسے پتہ ہوگا؟ ہاں البتہ میں تجھے فاختہ کے ٹھکانے تک لے جاتا ہوں، کیونکہ مجھے فاختہ کے ٹھکانے کا پتہ ہے۔ چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ اب یہ چاروں فاختہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے اور یہ چاروں فاختہ کے پاس پہنچے۔ فاختہ اپنے گھونسلے میں سو چکی تھی۔ پھر یہ سارے فاختہ کے پاس پہنچے۔ فاختہ اپنے بچوں کو سلا کر سو چکی تھی، مگر چڑیا کو پریشان دیکھ کر اس پر ترس آ گیا اور وہ مینا کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب یہ پانچوں مینا کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب یہ مینا کے پاس جا رہے تھے تو رات اور گہری ہو گئی تھی، اندھیرا بہت زیادہ چھا گیا تھا اور سب مینا کی طرف جا رہے تھے۔ اب یہ پانچوں مینا کے پاس پہنچے جو درخت پر بیٹھی گا رہی تھی۔ ارے تمہارا گھونسلہ تو سامنے درخت پر ہے۔ چڑیا کی بے چینی دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی اور بولی ارے تمہارا گھونسلہ تو اس سامنے والے درخت پر ہے، وہ دیکھو اس شاخ پر تمہارے بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر چڑیا خوشی سے کھل اٹھی اور جنگل کے پرندوں کا شکریہ ادا کرتی ہوئی اپنے گھونسلے تک جا پہنچی۔ یہ منظر دیکھ کر مینا گانے لگی ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی آگے بڑھیں اور پریشان حال کی مدد کر کے ان کی دعائیں لیں۔ تو پیارے بچوں، آپ بتائیے کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری۔ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔